بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انفو ہائیو اور میں آج کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میں عورتوں کی آزادی مارچ کے حوالے سے ویڈیو لے کر آئی ہوں، جو آزادی مانگنا چاہتی ہیں، جو اپنے حقوق مانگنا چاہتی ہیں۔ کون سے حقوق اور کیسی آزادی؟ اسلام سے پہلے عرب بلکہ ہندوستان میں بھی عورت مثل مال مویشی کے سمجھی جاتی تھی کہ شوہر فقط اپنی خدمت کے لیے کھانا کپڑا دے کر ان سے غلاموں کا سا برتاؤ کرتے تھے، بلکہ انہیں جائیداد کی طرح استعمال کرتے تھے۔ عرصہ ہائے دراز سے یہ صنف نازک ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ قدرت نے اگرچہ اسے مرد کی طرح ذی روح اور ذی شعور بنایا تھا، لیکن اس کے ساتھ برتاؤ مٹی کی بے جان مورتیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ جوئے میں داؤ پر اسے لگایا جا سکتا تھا۔ خاوند کی لاج کے ساتھ قانوناً اسے جل کر راکھ ہونا پڑتا تھا۔ کہیں اسے تمام برائیوں کی جڑ اور انسان کی بدبختیوں کا سرچشمہ یقین کیا جاتا تھا۔ اس کو ملکیت کے حقوق حاصل نہ تھے۔ اسے ازدواجی بندھنوں میں مقید کرنے سے پہلے اسے کوئی رائے لینے کا تصور تک نہ تھا، بلکہ اس سے بھی بدتر حالات تھے۔ اسلام سے پہلے مرد عورت کو طلاق دے دیتا اور عدت کے ختم ہونے کے قریب رجوع کر لیتا تھا، پھر طلاق دے دیتا، پھر عدت کے ختم ہونے کے قریب رجوع کر لیتا۔ یہ سلسلہ ان کا ختم ہونے نہیں آتا تھا۔ ساری عمر عورتوں کو قیدی کی حیثیت حاصل رہتی، نہ آزادی نصیب ہوتی اور نہ ہی زوجیت کی زندگی اسے حاصل ہوتی۔ یہ ایسا بھیانک ظلم تھا جو عورت کی ساری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتا تھا۔ عورت کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں، بے شک یہود کی عورتوں میں جب کسی کو حیض آتا تو یہ ان سے مل کر نہیں کھاتے تھے اور نہ ہی ان کے ساتھ مل کر ایک گھر میں رہتے تھے، بلکہ ان کو علیحدہ کمرے میں رکھا جاتا تھا۔ ان کو اس حال میں تنہائی کی قید گزارنی پڑتی، کس سے میل جول کی اجازت نہ تھی۔ یتیم لڑکی جو کسی کے زیر پرورش ہوتی وہ خود ہی اسے نکاح کر لیتا، نہ اس کے حقوق زوجیت ادا کرتا اور نہ ہی مہر مقرر کرنے میں انصاف سے کام لیتا، صرف اس لیے کہ اسے شفقت کرنے والا کوئی نہیں، جس طرح چاہا اس پر ظلم کر لیا۔ ہندو دھرم میں عورت کا یہ مقام تھا کہ اگر اس کا شوہر مر جائے تو پتنی کو اس کی چتا پر جل کر ستی ہونا پڑتا۔ جو ایسا نہ کرے اس کو منحوس سمجھا جائے۔ ایسے مذہب کے اندر عورت کی قدر جوتی کے برابر بھی نہ تھی۔ ایسے لوگ جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم نے عورتوں کو آزادی دی ہے، ان سے پوچھیں کہ تم نے اپنی بہنوں کے سر سے دوپٹہ کھینچ کر انہیں کلاب کی زینت بنایا، اسے تم آزادی کہتے ہو؟ ذرا اپنے مذہب میں جھانک کر دیکھیں، اسلام آنے سے پہلے تمہارے مذہب میں عورت کا کیا مقام تھا؟ انہی لوگوں نے یہ فتویٰ نکالا کہ عورت انسان نہیں ہے بلکہ شیطان کی سواری ہے۔ عورت کو اللہ پاک نے مردوں کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ ادھر یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ عورت ناپاکی ہے، اسے زندہ رہنے کا بھی حق نہیں۔ عورت کو بہت ستایا جاتا۔ نکاح کرنے کا مطلب ہوتا کہ اس نے عورت کو خرید لیا ہے، ایک ساتھ 100 نکاح کر کے۔ عورت کی جائیداد میں بھی اس کا کوئی حصہ نہ تھا۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عمدہ نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے، اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت عمدہ اخلاق پر ہیں۔ اسلام میں عورت کا مقام مرتبے اور رتبے کا حساب سے فضیلت بیان کی گئی ہے۔ عورت کا مرتبہ عام طور پر ماں کا رتبہ، خالہ پھوپھی کا رتبہ، بہن بیوی بیٹی کا رتبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان میں سب سے کامل مومن وہ ہے جو سب سے بہترین اخلاق والا ہو، اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض یا نفرت نہ رکھے، اگر ان کی کسی بھی عادت ناپسندیدہ ہو تو دوسری پسند ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ خالہ اور آنٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالہ کا رتبہ مقام ماں کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی پرورش کرے جب تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائے، تو وہ 2 لڑکیاں اسے جنت میں لے جائیں گی۔ اس کو لاحد میں یہی مرد اتارتا ہے، پیدائش پہ یہی مرد اس کے کان میں اذان دیتا ہے، باپ کے روپ میں سینے سے لگاتا ہے، بھائی کے روپ میں تحفظ فراہم کرتا ہے،
اور شوہر کے روپ میں محبت دیتا ہے، بیٹے کے روپ میں اس کے قدموں میں اپنے لیے جنت تلاش کرتا ہے۔ واقعی بہت ہوس کی نگاہ میں دیکھتا ہے۔ ہوس بڑھتے بڑھتے ماں ہاجرہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح تک لے جاتی ہے۔ اسی عورت کی پکار پر سندھ آ پہنچا ہے، اسی عورت کی خاطر اندلس فتح کرتا ہے۔ ہوس کی خاطر 80% مقتولین عورت کی عصمت کی حفاظت کی خاطر موت کی نیند سو جاتے ہیں۔ واقعی مرد ہوس کا پجاری ہے، لیکن جب ہوا کی بیٹی کھلا بدن لیے چست لباس پہنے باہر نکلتی ہے اور اس کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیتی ہے تو یہ واقعی ہوس کا پجاری بن جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کھلا گوشت تو آخر کتے بلیوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ جب عورت گھر سے باہر ہوس کے پجاریوں کا ایمان خراب کرنے نکلتی ہے تو روکنے پر یہ آزاد خیال عورت مرد کو تنگ نظر پجاریوں کا ایمان خراب کرنے نکلتی ہے تو روکنے پر یہ آزاد خیال عورت مرد کو تنگ نظر اور پتھر کے زمانے کا جیسے القابات سے نواز دیتی ہے کہ کھلے گوشت کی حفاظت۔ لبرلزم کا طریقہ کار ہر جگہ ایک جیسا ہی ہے۔ سب سے پہلے آزادی کی خوبصورت نعرے، اس میں یہ بات لازمی شامل ہوتی کہ عورت اپنا خود کمائے، مردوں کے شانہ بشانہ کام کرے۔ کبھی اسے ملکی ترقی کے لیے ناگزیر کہا جاتا اور کبھی عورتوں کی ترقی کے لیے۔ پھر جب ایک بار آزادی مل جاتی اور مرد عورت کو گھر بٹھا کر کھلانے سے ہاتھ اٹھا لیتا تو لبرلزم کو اپنا مقصد حاصل ہو جاتا۔ پھر کچھ جگہوں پر تو یہ عورتیں خود اپنی مرضی سے لبرلزم کے حامی مردوں کا الگ کار بن آفیسز میں فوائد حاصل کرنے کے لیے اور کچھ تو کمانے کے لیے ایسے لالے پڑتے ہیں کہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے۔ اگر نہیں یقین تو اٹلی اور فرانس کی سڑکوں پر جا کر دیکھو کہ کتنی عورتیں چند ٹکوں کی خاطر کس طرح کا لباس پہن کر سڑکوں پر کھڑی ہوتی ہیں اور چند یوروز کے بدلے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوتی ہیں۔ اگر لبرلزم اور عورتوں کی آزادی کا مزید واضح چہرہ دیکھنا ہے تو ہالینڈ کے شہر ریڈ لائٹ ایریے میں جا کر دیکھ لو کہ وہاں کیسے عورتوں کو کپڑوں سے، شرم سے، عزت سے آزادی دلا کر شیشے کے پنجروں میں قید کر کے رکھا گیا ہے۔ وہاں جا کر معلوم ہو جائے گا کہ چادر اور چار دیواری قید ہے یا شیشے کے جار میں اصل قید ہے، جہاں سے کوئی عورت اپنی مرضی سے کہیں نہیں جا سکتی۔ اس خاص وقت میں نہ کھانا کھا سکتی ہے اور نہ رفع حاجت کے لیے جا سکتی، اور مخصوص ایام میں بھی اسے وہیں رہنا ہوتا ہے کہ اس کے دام الگ ہے۔ اسلام نے جو بھی حقوق عورتوں کو دیے ہیں وہ تمام ملنے چاہیے اور ان کی تگودو بھی لازمی کرنی چاہیے، مگر مغرب کی اندھی تقلید میں اس چیز کا انجام بھی وہی ہوگا جو مغرب میں ہو رہا ہے۔ مغرب کی تقلید ہی کرنی ہے تو اور بہت کچھ ہے کرنے کو، تقلید کرنے کو، مگر کھلی آنکھوں سے پہلے انجام نظر کر لینا۔ تمہیں اللہ کے رسول نے مقام دیا، تم ماں ہو، جنت تمہارے پاؤں کے نیچے، بہن ہو اے غم گسار، بیٹی ہو تو رحمت، بیوی ہو تو بہترین ہم سفر۔ تمہیں تو لوگ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اسلام نے تمہیں مقام دیا اور تم روگردانی کر رہی ہو۔ تم اس ظالم انگریز کی بات ماننے لگی جس کے ہاں 10 سال کی بچی حاملہ ہو جاتی ہے، جس معاشرے میں بچی سن بلوغت میں پہنچنے سے پہلے ہی ناجائز تعلقات استوار کر چکی ہوتی ہے۔ ارے نادانو، کچھ تو حیا کرو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ فحاشی پھیل جائے ایمان والوں میں تو ان کے لیے تو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تمہیں ایک تنکا لگ جائے تو بلبلا اٹھتی ہو، اور دردناک عذاب اللہم احفظنا من۔ 70,000 کا سیل فون ہاتھ میں لے کر، تنگ شرٹ کے ساتھ پھٹی ہوئی جینز پہن کر، 4,500 کا میک اپ چہرے پر لگا کر، کھلے بالوں کو شانوں پر گرا کر، انڈے کی شکل جیسا چشمہ لگا کر، کھلے بال جب لڑکیاں گھر سے باہر نکل کر مرد کو ہوس بھری نظروں کی شکایت کریں تو ان کو توپ کے آگے باندھ کر اڑا دینا چاہیے، جو سیدھا یورپ کے اور امریکہ میں جا کر گریں اور اپنے جیسی عورتوں کی حالت زار دیکھیں کہ جن کی عزت صرف بستر کی حد تک محدود ہے۔ سنبھال اے بنت ہوا اپنے شوخ مزاج کو، ہم نے سرے بازار حسن کو نیلام ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے مرد کی بے بسی تب محسوس کی جب والد کینسر سے جنگ لڑ رہے تھے اور انہیں صحت یاب ہونے سے زیادہ اس بات کی فکر لاحق تھی کہ جو کچھ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بچایا تھا وہ ان کی بیماری پر خرچ ہو رہا تھا، اور ان کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ میں نے مرد کی قربانی تب دیکھی جب ایک بازار عید کی شاپنگ کرنے لگی تو ایک فیملی کو دیکھا جن کے ہاتھوں میں شاپنگ بیگز کا ڈھیر تھا، اور بیوی شوہر سے کہہ رہی تھی میری اور بچوں کی خریداری پوری ہوگی، آپ نے کرتا خرید لیا، آپ کوئی نئی چپل بھی خرید لیں۔ جس پر جواب آیا ضرورت ہی نہیں، پچھلے سال والی کون سی روز پہنی ہے جو خراب ہو گئی ہوگی، تم دیکھ لو اور کیا لینا ہے، بعد میں آ کر اکیلے اس رش میں کچھ نہیں لے پاؤ گی، ابھی میں ساتھ ہوں، جو خریدنا ہے آج ہی خرید لو۔ میں نے مدد کا احساس
میں نے مرد کا احسار تب محسوس کیا جب وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ لایا تو اپنی ماں اور بہن کے لیے بھی تحفہ لایا۔ میں نے مرد کا تحفظ تب دیکھا جب سڑک کراس کرتے ہوئے اس نے اپنے ساتھ چلنے والی فیملی کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے خود کو ٹریفک کے سامنے رکھا۔ میں نے مرد کا ضبط تب دیکھا جب اس کی جوان بیٹی گھر اجڑتے ہوئے واپس لوٹی تو اسے غم کو چھپاتے ہوئے بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا کہ ابھی میں زندہ ہوں، لیکن اس کی کھنچی ہوئی کنپٹیاں اور سرخ ہوتی ہوئی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ ڈھیر تو وہ بھی ہو چکا۔ رونا تو وہ بھی چاہتا ہے، لیکن یہ جملہ کہ مرد کبھی روتا نہیں اسے رونے نہیں دیتا۔ عورت کا جسم اللہ کی مرضی ہے، اس پر حق صرف اس شخص کا ہے جس کی وہ حفاظت اور کفالت میں ہے، مگر مرضی اسی عورت کی ہی رہتی ہے۔ کوئی اس کی مرضی کے بغیر اس کی زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتا، کجا کے اس کے جسم کو چھو بھی نہیں سکتا۔ چند ناگہانی یا بدقسمتی سے روح پذیر ہونے والے مجرمانہ واقعات کے جہاں اس عورت کی عزت پر حملہ ہوا، ہر معاشرہ اپنی عورت کی حفاظت اور تقدس کو اپنی بنیادی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ یہ قانون اس عورت کی تکریم کی اولین ترجیح دیتا ہے۔ مادر پدر آزاد معاشرے میں بھی کوئی شخص کسی عورت کی مرضی کے بنا اس کو چھو بھی نہیں سکتا۔ مجھے برابر کے حقوق نہیں چاہیے۔ میں ابو سے ملنے جاؤں تو وہ کھڑے ہو کر ملتے ہیں، بھائی کو بیٹھے بیٹھے سلام کر لیتے ہیں۔ ہم شہر سے باہر کہیں جائیں تو میں اور بیٹی اپنا ہینڈ بیگ پکڑنا ہوتا ہے اور بس، باقی سارا سامان بیٹے جانے اور اس کے پاپا۔ ایک بازار راستے میں گاڑی رک گئی تو مجھے اسٹیئرنگ تھما کر بیٹے اور میاں نے دھکا لگایا۔ برابر کے حقوق ہوتے تو مجھے بھی دھکا لگانا پڑتا۔ سبھی بڑے اور بھاری کام خود بخود مردوں کو جا پڑتے ہیں، مجھے کبھی بل ادا کرنے نہیں جانا پڑتا، کبھی پینٹ والے کے پیچھے نہیں دوڑنا پڑتا، کبھی الیکٹریشین کے ساتھ دماغ کھپائی نہیں کرنا پڑتی۔ گرمی سردی کے دن موڈ ہو تو اسکول چلی جاؤں، نہیں تو مجبوری نہیں۔ کمانے کی ذمہ داری کبھی میری نہیں رہی، میاں نے کمانے کے لیے نکلنا ہی ہے۔ میں کبھی بھی کہہ دوں آج کچھ نہیں پکایا، گرمی لگ رہی تھی یا موڈ نہیں تھا تو بازار سے کھانا آ جاتا ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن ان کو کام کی چھٹی نہیں ہے۔ میں ان کے کپڑے جوتے بنا بتائے کسی کو دے سکتی ہوں، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ میاں کی انکم پر مجھے حق حاصل ہے، لیکن میری انکم پر صرف میرا لباس ان سے مہنگا ہوتا ہے، میرے جوتے کپڑوں کی تعداد ان سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے بے شمار فوائد مجھے حاصل ہیں، میں برابر کے حقوق لے کر گھاٹے کا سودا کیوں کروں؟ اتنی پاگل لگتی ہوں کیا؟ یہودی اور عیسائی آج بھی آپ کو منحوس سمجھتے ہیں، آپ کو کھلونا سمجھ کر آپ کے جسم سے کھیلتے ہیں، آپ کو جائیداد میں کوئی حقوق نہیں دیتے، آپ کو نائٹ کلبز اور شراب خانوں میں ننگا نچواتے ہیں، شادی کے بجائے آپ کو گرل فرینڈ بنانے کو ترجیح دیتے ہیں، عمر رسیدہ ہونے پر دھکے دے کر آپ کو اولڈ ہوم چھوڑ آتے ہیں۔ اس سب کے باوجود بھی آپ کو اعتراض ہے کہ اسلام نے آپ کو حقوق نہیں دیے۔ اگر اسلام نے حقوق نہیں دیے تو چیلنج ہے، بتائیں دنیا کا وہ کون سا مذہب ہے جس نے آپ کو عورت کو اسلام سے زیادہ حقوق دیے ہوں؟ اے مسلمان بہن، خدا را مغربی عورتوں کی طرف خود کو جسم بیچنے کی دکان مت بناؤ۔ آپ باعزت مسلمان خواتین ہیں، آپ ان مغربی بے حیا عورتوں کی طرح ہرگز نہیں ہیں کہ جنہیں جو مرد جب چاہا چھو کر اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر پھینک دیتا ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کو اللہ عز و جل نے عزت دی ہے، آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور آپ بھی یہی چاہتی ہیں کہ لوفر لفنگے لوگ آپ کو نہ گورا کریں۔ اسلام نے آپ کو تحفظ دیا، اسلام میں آپ کو ہر کوئی نہیں چھو سکتا، پھر بھی یہ گلا کہ حقوق نہیں مل رہے۔ خدا را بتائیں تو صحیح کہ کون سے وہ حقوق ہیں جو نہیں مل رہے؟ بقول بابا اقبال رحمۃ اللہ علیہ، کھول آنکھ زمین دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، مشرق سے اگر وابستہ ہو تو تم شاد رہو گے، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ پلیز کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں کہ بالکل فری ہے، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں تاکہ جب بھی میری نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ خوش رہیں اور اپنوں کا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔